تسبیحات کی فضیلت میں احادیث کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر تسبیحات کے بارے میں قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، یعنی اس کی شان اور اس کی عظمت میں جو بات آ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ کام کرنے کو کہا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 11 میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جہاں پر زکریا علیہ السلام کی بات آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کافروں کی باتوں سے تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح بیان کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی اس آیت سے زبردست میسج ہمارے لیے آ رہا ہے، وہ کیا؟ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سب سے زبردست نبی سید الانبیاء خیر البشر، ان کو کیا تلقین کر رہے ہیں، ان کو کیا ایڈوائز کر رہے ہیں کہ تسبیح بیان کیجئے۔ کن موقعوں پر؟ اگر آپ کا دل تنگ ہے، غم میں ہے، پریشانی میں ہے، دنیا کی مشکلیں آپ پر آن پڑی تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کیجئے اور سجدہ کیجئے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت بہت ہی اہم میسج دے رہی ہے، وہ کیا؟ سورہ صافات کی آیت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یعنی آپ علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ فرماتا کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی اللہ کا ذکر نہ کرتے، تسبیح نہ کرتے، استغفار نہ کرتے، تو کیا ہوتا؟ وہ قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اگر فَلَوْلَا أَنَّهُ، الفاظ پر غور کیجئے، سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے چند آیات آپ کے آگے رکھی ہیں، تسبیح کے حوالے سے یہ کتنی اہم ہیں، اور در حقیقت یہی ہیں وہ وظیفے جو ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، شیطان کے حملوں سے بچانے والے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے والے، سرخ روئی، گریٹ سکسیس دینے والے۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری، یعنی زبان پر آپ کو کہنے میں بہت ہلکے محسوس ہوں گے، آپ بہت کم وقت میں بہت زیادہ اجر سمیٹ لیں گی۔ تو یہی ہم چاہتے ہیں نا۔ آج دیکھیں عمریں کتنی چھوٹی ہیں، وقت بہت کم ہے، زندگی کے کاموں نے الجھا کر رکھ دیا ہے، تو ایسے میں ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہو جس پر بہت زیادہ ہمیں اجر مل جائے اور ہلکا پھلکا اس پر ایفرٹ بھی کم ہو۔ تو بہترین یہ بات ہے کہ تسبیحات آپ نے ڈیلی رکھنی ہے، ڈیلی تسبیحات پکڑیے، ڈیلی۔ اور کچھ کلمات اتنے آسان ہیں اور ان کا وزن ترازو میں بڑا زیادہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے جو زبان پر بڑے ہی ہلکے اور میزان میں بھاری، اور رحمان کو، ہمارے رب کریم کو بہت ہی پسند ہیں وہ الفاظ۔ تو وہ 2 الفاظ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو بخاری اور مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق سبحان اللہ اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیں گے، یا یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیں گے، یعنی جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، کتنا فاصلہ ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فاصلہ ہے یہ اللہ فرما رہے ہیں نیک اعمال سے بھر جائے گا۔ مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں تملاؤ ما بین السماوات والارض، یعنی کسی میں اتنی ہم میں کیا ہمت ہے کہ ہم اتنے اعمال اچھے کر لیں کہ اس زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کو بھر دیں۔ تو جان لیجئے یہ اتنا بڑا کام یہ چھوٹے سے 2 الفاظ کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اندازہ کر سکتے ہیں ہم جو سمندر کی فوم ہے کس قدر ہوتی ہے۔ تو صدق کے دل سے جس نے یہ الفاظ پڑھ لیے۔ اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرا ایک امتی لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے 99 رجسٹر، یعنی جو اعمال نامہ ہے اس کا پھیلا دیا جائے گا جہاں تک اس کی نظر جائے گی، اور 99 رجسٹر ہوں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ کیا اس میں سے کسی چیز کا تو انکاری ہے،
یعنی تم یہ ساری چیزیں چیک کر لو، دیکھ لو، یہ تم ہی نے کام کیے نا؟ تو وہ کہے گا ہاں، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں جی یہ تو میرا ہی اعمال نامہ ہے۔ اس پر اس سے کہا جائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی ایکسکیوز ہے یا کوئی نیکی ہے جو تو پیش کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، فیقول اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی کوئی نیکی نہ پائے گا۔ اب اس پر اس سے کیا کہا جائے گا؟ فیقال بلا، کیوں نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ کیوں نہیں، ان لک عندنا حسنہ، ہمارے پاس ایک نیکی ہے تیری، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ، اور بے شک آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر کیا ہے، وہ کارڈ ایک نکالا جائے گا، فَيُخْرَجْ لَهُ بِطَاقَةٍ، ایک کارڈ، ایک پیپر نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی کلمہ طیبہ، گواہی اس کی۔ تو اس پر وہ کہے گا کہ یہ 99 رجسٹر ہیں اور یہ ایک کارڈ ہے، تو یا رب حاضی بتا کا یہ جو ان رجسٹرز کے ساتھ یہ کیا بنے گا؟ تو اس پر کہا جاتا ہے کہ آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا، کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اب کیا ہے کہ اس کارڈ کو ترازو کی دوسری سائڈ پر رکھ دیا جائے گا اور اس کے جو 99 رجسٹر ہیں وہ ہلکے رہ جائیں گے، جبکہ وہ ایک کارڈ، وہ ایک پیپر جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا بھاری ہو جائے گا، ہر چیز سے بھاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے طاقت سچے دل سے جس نے یہ کلمہ کہہ دیا۔ اور آپ اس ترازو کا اندازہ کیجئے، اس اسکیل کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لگانا ہے، کس قدر بڑا ہوگا۔ کیسے پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان السماوات السبع، 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، بات سمجھیے گا، یعنی 7 آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب کے سب، اور پھر 7 زمینیں، والارضین سبع، 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب کا سب اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہوگا۔ تو اندازہ کریں کہ ترازو کتنا بڑا ہوگا، یعنی 7 آسمان جو کچھ ان کے اندر ہے اور 7 زمینیں جو کچھ ان کے اندر ہے، سب کچھ اگر ایک ترازو یعنی ایک پلڑے میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، تو پھر وہ ترازو کیسا ہوگا، کیسی اس کی عظمت اور کیسی شان ہوگی۔ تو یہ جان لیجئے تسبیحات، یہ ہلکے پھلکے کلمات کی فضیلت، تو ان کو دن اور رات کی گھڑیوں میں مت مس کیجئے، یہ چھوٹنے نہ پائیں۔ اسی طریقے سے آپ تیسرا کلمہ پکڑ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اس کا ورد آپ کا نہ چھوٹے۔ اسی طرح استغفار کی تسبیح، اس کا ورد نہ چھوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب ایک خیر البشر، انبیاء کے سردار یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کیا اس چیز سے لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور پھر دیکھیں ریوارڈ کیا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت لے گئے مفردون، یعنی بازی لے گئے، جیت گئے، آگے نکل گئے دوڑ میں۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، المفردون کون ہے، یعنی کون لوگ سبقت لے گئے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو بہت یاد کرنے والے، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس کو مسلم روایت کر رہے ہیں۔ آسان بھی ہے نا، دیکھیں ریوارڈ کس قدر ہے اور آسان کس قدر ہے یہ تسبیحات۔ نفل نمازیں آپ کتنی پڑھ سکتی ہیں، ہمیں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو خوراکیں ہم کھا رہے ہیں تو ہم تو اتنی دیر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس آسان چیز کو لیجئے جو پڑھنے میں بھی ہلکی پھلکی اور آپ کے اعمال کے وزن کو بھی بھاری کریں گی، آپ کی مشکلات کو بھی دور کریں گی، آپ کے غموں کو بھی دور کریں گی اور گناہوں کو بھی بخشوائیں گی۔ استغفار ہو گیا، تیسرا کلمہ میں نے پڑھ دیا ہے، پھر سبحان اللہ و بحمدہ کی بات کر دی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے ایسی ہے جیسے کہ وہ زندہ ہے، یعنی جو یاد کر رہا ہے اپنے رب کو وہ ایسا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور جو نہیں یاد کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ شخص کی۔ اس کو بھی بخاری روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرو، فریش کیا کرو۔ تو اس پر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
کیسے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اس کو احمد اور حاکم روایت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم نے کافی ایسی احادیث دیکھ لی ہیں جو کہ آتھنٹک ہیں اور اس کلمے کی فضیلت کے بارے میں ہے، کہ جیسے یہ کلمہ قیامت کے روز بھاری ہو جائے گا ترازو میں، جبکہ دوسرے پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کلمے کی شان میں سورہ ابراہیم میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ ایسا ہے، اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک گئی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں برانچز آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جڑیں زمین کی گہرائی تک گئی ہوئی ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ فرماتا ہے کہ جو کلمہ خبیثہ ہے، کلمہ کفر جو ہے، اس کی تو کوئی جڑ ہی نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر ہی ہے، اور ما لہا من قرار، اس کی کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس کلمے کو صدق دل سے پڑھنے کی، اور آخرت میں یہ کلمہ ہمارے ترازو کو بھرنے والا ہو۔ یہ تھی کچھ احادیث تسبیحات کے بارے میں نے کئی بار اپنے لیکچرز میں آپ سے کہا ہے کہ تسبیحات نہیں چھوڑنی، اور گروپس میں ویسے بھی آتے ہیں لکھے ہوئے میسیجز بھی جن میں کچھ اور تسبیحات کا بھی بتایا جاتا ہے، تو ان کو ضرور پکڑیے اور تسبیحات کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ لازمی بنائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔